مورملا سے آبدہ تک۔ پھر ان افراد نے ایک انکشاف اور کیا۔ اس گھر میں ایک بڑی حسین اور نوجوان لڑکی تھی جو قتل کا باعث بن سکتی تھی۔ میں نے ابھی اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا تھا، لیکن ان افراد نے خود ہی اس کا ذکر کیا اور بتایا کہ یہاں ایک ہندو ٹھیکیدار ہے جس کی عمر 40 برس سے تجاوز کر چکی ہے۔ وہ بڑا ہی مالدار آدمی ہے اور عیاش، شرابی اور بدکار ہے۔ مقتولہ اپنی اس بیٹی کی شادی اس ٹھیکیدار کے ساتھ کر رہی تھی۔ مقتولہ نے اسے 50,000 روپیہ مانگا تھا اور آخر 22,000 میں سودا طے ہوا۔ اب تک شادی ہو جانی چاہیے تھی، لیکن خفیہ اطلاعات کے مطابق لڑکی رضامند نہیں ہو رہی تھی اور ماں اس پر زبردستی اپنا فیصلہ ٹھونس رہی تھی۔ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوؤں میں آج بھی یہ دستور چلتا ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں سے منہ مانگا جہیز لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ رقم کیش بھی مانگتے ہیں۔ میں ایسے متعدد واقعات سنا سکتا ہوں کہ لڑکے والوں نے لڑکی والوں کو کس طرح زج کیا اور پریشان کیا۔ وہ یوں کہ بارات گئی اور لڑکے کے باپ نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ نقد رقم جو طے ہوئی تھی اور پھر شادی ہوگی۔ لڑکی کے باپ نے کہا کہ یہ رقم رہی، لیکن اس میں سے 2-4 ہزار روپے کم ہیں جو ہفتہ 10 دن تک ادا کر دے گا۔ لڑکے کے باپ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ رقم پوری کرو ورنہ بارات واپس چلی جائے گی۔ تصور میں لائیں لڑکی کے باپ کی اس وقت کیا حالت ہوتی ہوگی۔ ایسے باپ لڑکے کے باپ کے پاؤں تک پکڑ لیتے ہیں، روتے اور بھیک مانگتے ہیں کہ بارات واپس نہ لے جاؤ، کل باقی رقم پہنچ جائے گی۔ لیکن عام طور پر لڑکے والے ذرا بھی رعایت نہیں کرتے، وہ رقم لے کر ہی شادی کرتے ہیں۔ معذرت خواہ ہوں، کہانی کوئی اور سنا رہا ہوں اور اس سے ایسی بات نکل آئی ہے جسے میں پایۂ تکمیل تک پہنچا دوں تو آپ کی دلچسپی کا سامان ہو جائے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو بھارت کے جنوبی علاقے مدراس کا ہے۔ لڑکی کے باپ نے لڑکے کے باپ کے ساتھ کچھ رقم طے کی تھی۔ بارات آئی اور لڑکے کے باپ نے لڑکی کے باپ سے رقم کا مطالبہ کیا۔ لڑکی کے باپ نے رقم پیش کر دی، لیکن اس میں 5,000 روپیہ کم تھا۔ اس نے کہا کہ بقایا رقم 4 دنوں میں ادا کر دی جائے گی۔ لڑکے کے باپ نے رعونت سے کہا کہ پوری رقم لوں گا ورنہ شادی نہیں ہوگی اور بارات واپس جائے گی۔ لڑکی کے باپ نے اس کی منت سماجت نہ کی، بلکہ یوں کیا کہ اٹھا اندر اپنے مکان میں گیا۔ واپس آیا تو اس کے ساتھ اس کا جوان سال گھریلو ملازم تھا۔ اس نے پنڈت سے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ابھی میرے اس نوکر کے ساتھ کر دو۔ باراتی اور دیگر لوگ ہکے بکے رہ گئے، لیکن لڑکی کے باپ نے بڑے اطمینان سے لڑکی کا بیاہ اپنے نوکر سے کر دیا اور لڑکے کے باپ کو دھتکار کر وہاں سے اٹھایا اور چلتا کر دیا۔ یہ تو ہندوؤں کا دستور تھا جو آج بھی چلتا ہے اور لڑکیوں والے مجبوراً اسے قبول کرتے ہیں۔ آپ نے یہ اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا کہ کوئی لڑکی لڑکے والوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے سے کم جہیز لے کر سسرال گئی تو اس کے ساتھ بے حد برا سلوک کیا گیا، یہاں تک کہ اسے جلا دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ چولہا پھٹنے سے جل گئی ہے۔ اس دستور کے خلاف پنڈت شردھانند کے ہاں گنگا الٹی چلتی تھی۔ وہ کوئی امیر کبیر ٹھیکیدار تھا جس کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ ایک نوجوان لڑکیوں کو خرید سکتا تھا۔ اس نے کہیں شردھانند کی بیٹی کو دیکھ لیا ہوگا اور شردھانند سے رابطہ کر کے سودا طے کر لیا۔ اس لڑکی کی عمر سے 2.5 گنا اس آدمی کی عمر زیادہ تھی۔ چند اور مخبروں نے مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ سودا مقتولہ نے کیا تھا۔ وہ عیاش عورت تھی اور پیسہ اس کی کمزوری تھی۔ اس نے اس ٹھیکیدار کے ساتھ اپنی بیٹی کا سودا طے کر لیا۔ مجھے جب یہ پتہ چلا تو میں نے ٹھیکیدار کو مشتبہوں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ میرا شک یہ تھا کہ مقتولہ نے اس ٹھیکیدار سے کچھ رقم پیشگی وصول کر لی ہوگی اور لڑکی نے شادی سے انکار کر دیا، جس سے ٹھیکیدار یہ سمجھا کہ مقتولہ یہ رقم ہضم کر گئی ہے اور اسے اپنی بیٹی نہیں دے گی۔ وہ دولت مند آدمی تھا اور اس نے کرائے کے کسی قاتل کو بھیج کر مقتولہ کو مروا دیا۔ لیکن میں پھر اس معمے اور گورکھ دھندے میں الجھ گیا کہ آدھی رات کے وقت مقتولہ بیٹھک میں کیا کر رہی تھی اور اس نے دروازہ کیوں کھولا تھا۔ میرے ذہن میں چوکیدار کا بیان آتا تھا کہ اس نے پہلے بھی آدھی رات کے وقت ایک آدمی کو 2 مرتبہ بیٹھک میں سے نکلتے دیکھا تھا۔ یہ آدمی کرائے کا قاتل نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال میں ان بھول بھلیوں میں الجھا ہوا تھا۔ شام گہری ہو گئی تو میں اپنے گھر چلا گیا۔ کھانا کھا چکا تو چوکیدار اس عورت کو لے کر آ گیا۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ وہ مقتولہ اور اس کے گھر کے بارے میں جو کچھ بھی جانتی ہے تفصیل سے بتا دے۔ یہ ادھیڑ عمر عورت اس قبیل سے تعلق رکھتی تھی جو اپنے دل کی اصل بات کبھی شگفتہ مسکراہٹوں سے اور کبھی بہتے آنسوؤں سے چھپا لیا کرتی تھی۔ بڑے بڑے کائیاں مردوں کو انگلیوں پر نچا دیا کرتی تھی۔ بظاہر غریب اور مسکین ہوتی ہیں اور لوگوں کے گھروں میں جھاڑو برتن کرتی ہیں، لیکن اس قدر چالاک اور ہوشیار کہ گھریلو عورتوں کے دلوں سے وہ راز بھی نکال لیتی ہیں جو وہ عورتیں اپنے آپ سے بھی چھپاتی پھرتی ہیں۔ اس عورت نے بات کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ مقتولہ کی رازدار تھی۔
مجھے اس عورت کے الفاظ آج تک یاد ہیں کہ عموماً مرد عورت کو داشتہ بنا کر رکھا کرتے ہیں، لیکن اس گھر میں معاملہ یوں الٹ تھا کہ اس عورت یعنی مقتولہ نے اپنے منشی لائق علی کو داشتہ بنا کر رکھا ہوا تھا۔ مقتولہ کا پنڈت خامد اس منشی پر پورا اعتماد رکھتا تھا اور یہ منشی دوسرے تیسرے دن اس کے گھر جا کر مقتولہ کے ساتھ اس کے حکم کے مطابق وقت گزارتا تھا۔ یہ غریب عورت مقتولہ کی مٹھی چاپی کیا کرتی تھی اور اس کا پیٹ بھی ملا کرتی تھی۔ اس نے ایک اور اہم انکشاف کیا، وہ یہ تھا کہ مقتولہ کی بیٹی اس سے باغی ہو گئی تھی۔ بیٹی کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کی ماں کے لائق علی کے ساتھ کیسے مراسم ہیں۔ لائق علی خوبرو جوان تھا جو بیٹی کے دل کو بھا گیا اور بیٹی نے لائق علی کو اپنی محبت کے جال میں لے لیا۔ بات یہ تھی کہ اس لڑکی کے دل میں اس منشی کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ تو بغاوت تھی جو بیٹی نے ماں کے خلاف کی، اور دوسری بغاوت یہ تھی کہ لڑکی نے ماں کو صاف جواب دے دیا کہ وہ اس ٹھیکیدار کے ساتھ شادی نہیں کرے گی، خواہ وہ ساری دنیا کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دے۔ ماں نے بیٹی کو پیار سے سمجھانے کی بجائے اس پر تشدد شروع کر دیا۔ ماں کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ لڑکی منشی کو چاہنے لگی ہے۔ وہ لڑکی کو مارتی پیٹتی تھی اور کہتی تھی کہ منشی کے ساتھ بات تک نہ کرے۔ اس عورت کے اس انکشاف سے میرے ذہن میں ایک اور شک آ گیا، منشی یقیناً اس لڑکی کو ہی پسند کرتا ہوگا۔ لڑکی نے اس طرح اپنے گھر بلانا شروع کر دیا ہوگا کہ آدھی رات کو اس کے والدین محو خواب ہوتے ہیں اور وہ یعنی منشی فلاں وقت بیٹھک کے سامنے آ جایا کرے اور لڑکی دروازہ کھول دیا کرے گی۔ پہلے 2 مرتبہ منشی لڑکی سے ملنے آیا ہوگا، چوکیدار نے اسی کو دیکھا ہوگا، اب پھر آیا اور لڑکی کی ماں کی یعنی مقتولہ کی آنکھ کھل گئی اور لڑکی کو کمرے میں نہ پا کر بیٹھک میں جا نکلی اور وہاں بیٹے اور منشی کو اکٹھے دیکھ لیا۔ وہاں یہی ہوا ہوگا کہ منشی نے مقتولہ کا گلا گھونٹ دیا اور اس میں مقتولہ کی اس بیٹی کی رضامندی بھی شامل ہوگی۔ میں نے یہ ایک اور دیگر شکوک ذہن میں محفوظ کر لیے تھے اور اب میں اس کوشش میں تھا کہ شہادت مل جائے تو میں ان مشتبہوں کو پکڑوں۔ بغیر شہادت شامل تفتیش کرنے کا نقصان یہ تھا کہ یہ چوکنے ہو جاتے اور اپنے بچاؤ کا انتظام کر لیتے۔ ابھی میں انہیں یہی تاثر دے جا رہا تھا کہ ان پر مجھے ذرا سا بھی شک نہیں۔ اس عورت سے میں نے پوچھا کہ مقتولہ اگر اتنی ہی عیاش اور بدکار تھی اور اس نے اپنے بدو خامند کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی تو مقتولہ کے ناجائز مراسم کسی اور کے ساتھ بھی ہوں گے۔ اس عورت نے ایک آدمی کا نام لیا جسے میں جانتا تھا۔ وہ کوئی صاحب حیثیت نہیں تھا بلکہ اس قصبے کا ایک بدمعاش تھا، جواری اور شرابی کبابی تھا۔ وہ کوئی جرائم پیشہ نہیں تھا لیکن ہر جرم کرنے کی استطاعت رکھتا تھا اور ہر برا کام کرتا تھا، لیکن معاشرے میں یعنی لوگوں میں اس نے اپنی ایک قابل عزت حیثیت بنا رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چند ایک جرائم پیشہ اشخاص تھے۔ وہ قوم اور مذہب کا عیسائی تھا اور اس کا نام ولسن تھا اور لوگ اسے ولی کہتے تھے۔ اس عورت نے بتایا کہ ولسن کے ساتھ مقتولہ کے تعلقات اس وجہ سے تھے کہ مقتولہ کو ایک محافظ کی ضرورت تھی اور یہ بھی وجہ تھی کہ کوئی شخص مقتولہ کے خلاف کوئی بات زبان پر نہ لا سکے۔ اس عورت نے بتایا کہ ولسن مقتولہ کے بارے میں کچھ اور باتیں بتا سکتا ہے۔ یہ عورت تو مجھے ایسی روشنی دے گی کہ ڈھکے چھپے راز سامنے آ گئے۔ اس نے کچھ اور باتیں بھی بتائی تھیں، مجھے یاد نہیں کہ اسی روز یا اگلے روز یا نہ جانے کبھی رات کے وقت میں نے ولسن کو تھانے بلایا اور وہ جب تھانے میں آیا تو مجھے یوں ملا جیسے ہم جولی ہوں اور ہم راز دوست۔ اسے غالباً یہ احساس نہیں تھا کہ میں نے اسے مشتبہوں کی فہرست میں رکھ لیا ہے۔ میں اس شک میں حق بجانب تھا کہ یہ شخص منشی کا رقیب تھا اور منشی اسے اپنا رقیب سمجھتا تھا۔ منشی کے خلاف کچھ نہ کر سکا اور مقتولہ کو قتل کر دیا۔ تمہاری محبوبہ تو ماری گئی ہے ولی، میں نے بے تکلف دوستوں کے لہجے میں کہا۔ تمہیں تو بہت ہی افسوس ہوا ہوگا۔ محبوبہ، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا اور ہنس پڑا، پھر بولا، وہ محبوبہ تھی تو نہ جانے کس کس کی تھی، نہیں تھی تو کسی کی بھی نہیں تھی۔ 40 برس سے تو اوپر اس کی عمر تھی۔ میرے ساتھ اس کا تعلق بس اتنا ہی تھا کہ میری بیوی جب کبھی میکے چلی جاتی تھی تو اس کے ساتھ دوستی شروع ہو جاتی تھی۔ اس کا اصل مسئلہ اس کا خامند تھا۔ بعد میں اس کے خامند نے دیکھ لیا ہوگا، اس خامند سے وہ نفرت کیا کرتی تھی۔ اس نے کئی بار کہا کہ اسے خامند کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس عجیب و غریب آدمی کو کون سی عورت پسند کرے گی۔ اس شخص نے بھی وہی باتیں کی جو چوکیدار کی لائی ہوئی عورت تفصیل کے ساتھ مجھے سنا گئی تھی۔ اس عورت نے اس نفرت اور حقارت کا ذکر کھل کر کیا تھا جو مقتولہ کے دل میں اپنے خامند کے خلاف تھا۔ اس عورت نے یہ بھی بتایا تھا کہ مقتولہ اپنے خامند کو اتنا خوش رکھتی تھی کہ وہ اس کے آگے پیچھے بچھ جاتا تھا۔ ولسن کو مقتولہ نے خود بتایا تھا کہ فلاں ٹھیکیدار اسے بیٹی کے 22,000 روپے نقد دے رہا ہے لیکن بیٹی نہیں مانتی۔ ولسن نے خاص طور پر بتایا کہ پنڈت شردھا نند کا منشی لائق علی اس کا دوست ہے اور اسے بتاتا رہتا تھا کہ وہ مقتولہ کے گھر دوسرے تیسرے روز جایا کرتا ہے۔ ولسن کو اچھی طرح معلوم تھا کہ مقتولہ نے لائق علی کو زنجیر میں جکڑا ہوا تھا
لائق علی ولسن کو ہر بات بتاتا رہتا تھا۔ میری کچھ مدد کرو ولی، میں نے ولسن سے مشورہ لینے کی خاطر کہا۔ قاتل کون ہو سکتا ہے اور قتل کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حضور راؤ صاحب، ولسن نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا، یہ تو ذہن سے نکال دیں کہ قتل رقابت کی وجہ سے ہوا ہے۔ کوئی شخص اس عورت کی خواہش نہیں کرتا تھا، بلکہ یہ عورت خود اپنی پسند کے آدمی کے ساتھ دوستی کی خواہش کیا کرتی تھی۔ البتہ اس کی بیٹی کی بات کریں، لائق علی میرا دوست ہے، میں اس کے خلاف کوئی شبہ پیدا کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ یہ بات ضرور کہوں گا کہ مقتولہ کی بیٹی لائق علی کو دل دے بیٹھی تھی۔ لائق علی نے مجھے خود بتایا تھا۔ یہ بھی ذہن سے نکال دیں کہ اس ٹھیکیدار نے کچھ رقم پیشگی دی ہوگی اور یہ رقم مقتولہ نے ہضم کر لی ہوگی۔ اس کی بیٹی تو مانتی ہی نہیں تھی اور ماں اسے مارتی پیٹتی تھی۔ لائق علی کیسا آدمی ہے؟ میں نے پوچھا۔ جواب دینے سے پہلے یہ بات سوچ لو ولی، میں صحیح بات تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اپنے دوست کی بے جا تعریف نہ کرنا۔ سوچ لو، میرا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تعلق ہے اور تم جانتے ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ ولسن میرا اشارہ سمجھ گیا، جو دراصل شریفانہ انداز میں ایک دھمکی تھی۔ اس نے میری بات رکھ لی اور یہ بتایا کہ لائق علی ایک اچھا اور مخلص دوست ہے، لیکن جہاں وہ 420 کرنے کا ارادہ کر لے تو پھر اس کی عقل تک ہم جیسوں کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ مختصر یہ کہ وہ کائیاں اور استاد آدمی ہے۔ ولسن میرے شکوک کی تائید کر گیا اور اس عورت نے جو انکشاف کیے تھے ان کی بھی تصدیق کر گیا۔ اب بات منشی لائق کے ساتھ مقتولہ کی بیٹی بھی مشتبہوں کی فہرست میں آ گئی تھی۔ اس لڑکی کا نام ارملہ دیوی تھا۔ میں نے ان دونوں کو شامل تفتیش کرنا ہی تھا، لیکن سوچا کہ مقتولہ کے خاوند پنڈت شردھانند اور اس کے بیٹے کے ساتھ پہلے کچھ باتیں کر لوں۔ اگر مجھے صحیح یاد ہے کہ قتل کو 4-5 دن گزر گئے تھے، پہلے روز خاوند اور اس کا بیٹا اس حالت میں نہیں تھے کہ میں ان سے ہر بات پوچھ سکتا۔ بیٹا تو ابھی بھی ویسے بھی چھوٹا تھا، 12-13 سال تو اس کی عمر تھی۔ رو رو کر اس کی ہچکی بندھی ہوئی تھی۔ مقتولہ کا خاوند یہ معلوم کرنے کے لیے تھانے آتا ہی رہتا تھا کہ قاتل کا کوئی سراغ ملا ہے یا نہیں۔ حسب معمول وہ آ گیا اور میں نے اسے کہا کہ اپنے بچے کو بھی ساتھ لے آئے۔ وہ بیٹھا بھی نہیں اور واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اپنے بچے کو ساتھ لے کر آ گیا۔ میں نے بچے کو باہر بٹھایا اور پنڈت کو اپنے دفتر میں بٹھا دیا۔ وہ اشکوں بھری آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے اس پر غصہ آ گیا، بلکہ حقارت آمیز غصہ کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ آپ میری بات غور سے سنو پنڈت جی مہاراج، میں نے کہا، کاروبار کی اپنی جگہ اہمیت ہے جسے میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن انسان کو، خصوصاً اس انسان کو جو باپ بھی ہو اور خاوند بھی ہو، گھر کا بھی کچھ خیال کرنا چاہیے۔ میں نے اتنے دن آپ کو نہیں چھیڑا کہ آپ غم زدہ ہیں، لیکن میں آرام سے نہیں بیٹھا رہا۔ آپ کے گھر کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا رہا ہوں۔ آپ نے اپنی بیوی کو لگام نہ ڈالی، جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے اس سے کوئی غرض واسطہ نہیں کہ آپ کے گھر کے حالات کیا تھے اور کیوں تھے اور آپ نے ان کی طرف توجہ کیوں نہ دی۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیوی کیوں اور کس کے ہاتھوں قتل ہوئی۔ کیا آپ کو اپنی بیوی پر اعتماد تھا؟ میں بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ مجھے میری جانی کے 3-4 آدمیوں نے کہا تھا کہ میری بیوی بدنام ہوتی جا رہی ہے اور میں اسے گھر میں پابند کروں، لیکن جناب میں جب گھر آتا تھا تو میری بیوی میرے آگے اس طرح بچھ جاتی تھی جیسے بیوی نہ ہو، میری نوکرانی ہو۔ میرے ساتھ اتنا پیار کرتی تھی کہ میں اپنے دل سے کہتا تھا کہ جو لوگ اس بیوی کو بدنام کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس نے میرے ساتھ لڑائی جھگڑا تو دور کی بات ہے، اونچی آواز میں بھی بات نہیں کی تھی۔ کیا آپ کو اس منشی پر بھی اعتماد تھا؟ میں نے پوچھا۔ کیا آپ ہر روز یا 1-2 دن چھوڑ کر اسے اپنے گھر بھیجتے تھے؟ نہیں حضور، اس نے کہا، میں اسے ہر روز یا 1-2 دن چھوڑ کر نہیں بھیجتا تھا، بلکہ 8ویں-10ویں دن روز کسی ضروری کام کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ مجھے اس پر 16 آنے اعتماد تھا۔ کبھی رقم گھر لے جا کر رکھنی ہوتی تھی اور کبھی رقم گھر سے دکان پر منگوانی ہوتی تھی۔ یہ منشی پیسے میں ہیرا پھیری نہیں کرتا تھا۔ اب یہ بتائیں پنڈت جی، میں نے پوچھا، کیا اس ٹھیکیدار سے آپ نے کچھ رقم پیشگی لی تھی جس کے ساتھ آپ کی بیٹی کا 20,000 روپے پر سودا طے ہوا تھا؟ نہیں حضور، اس نے جواب دیا۔ پیشگی تب لیتے کہ ہماری بیٹی مان جاتی۔ بیٹی تو بالکل ہی باغی ہو گئی تھی۔ ماں نے اسے مارا پیٹا بھی اور ہر جتن کر دیکھا، لیکن وہ انکار پر ہی قائم رہی۔ جس طرح مقتولہ نے ہر جتن کر لیا تھا اور بیٹی انکار پر قائم تھی، اسی طرح میں نے بھی پنڈت شردھانند پر ہر جتن کر ڈالا۔ اس کی زبان پر کوئی نئی بات نہ آئی اور انہی باتوں کی تصدیق کرتا رہا جو مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی۔ یہ پنڈت نہ کسی پر شک بتاتا تھا، نہ کوئی ایسا اشارہ دے رہا تھا جس کا تجزیہ کر کے میں کسی سراغ پر پہنچ جاتا۔ اس شخص کے بارے میں میری رائے پختہ ہوگی۔ یہ اصل الو کا پٹھا ہے اور بیوی اس کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اپنے بچے کو اندر لے آئے۔ بچہ آیا تو میں نے اور پنڈت نے اس کے ساتھ بہت پیار کیا اور بہلا پھسلا کر بیان دینے کے لیے تیار کر لیا۔
पंडित को मैंने बाहर निकाल दिया। उस बच्चे के साथ खासी दिमाग सोजी करनी पड़ी। उसने जो बातें बताई उनमें कोई नई बात नहीं थी। उसने ये एक रोज़ का वाक़या यूँ सुनाया कि मुंशी उनके हाँ उस वक्त जाता था जब ये बच्चा स्कूल गया होता था। लड़की उर्मिला भी स्कूल जाती थी। बच्चे ने बताया कि एक रोज़ वो स्कूल से ज़रा जल्दी वापस आ गया। उसने सोने के कमरे का दरवाज़ा बंद देखा तो उसे खोलना चाहा, लेकिन अंदर से बंद था। उसने दरवाजे पर हाथ मारा तो दरवाज़ा खुला। अंदर से मुंशी और उसकी माँ बाहर आई। अपनी बहन उर्मिला के बारे में उसने बताया कि उसकी माँ उसे मारती पीटती और कहती थी कि आइंदा उसके साथ बात भी की तो जान से मार डालूँगी। मैंने बच्चे से पूछा कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन को किससे मिलने से रोकती थी? बच्चे ने बताया कि उसे मालूम नहीं, शायद मुंशी से मिलने से रोकती थी। बच्चे ने यह भी बताया कि उसकी बहन ने उसके साथ बात करते हुए 2-3 मौक़ों पर अपनी माँ के बारे में कहा था कि खुद उसे कमरे में ले जाकर कमरा बंद कर लेती है और मुझे कहती है कि इसके साथ बात ना करो, और मलीच माँ मुझे बुड्ढे के साथ रहना चाहती है। बच्चे ने यह भी बताया कि उर्मिला ने 4-5 मरतबा कहा था कि मैं इस घर से ही भाग जाऊंगी। मैंने बाप बेटे को रुखसत कर दिया और सोचों में खो गया। मैंने पहले कहा है कि ये वारदात मेरी फहमो फरासत की कड़ी आजमाइश बन गई थी। मेरे हाथ में अब पंडित का मुंशी लाइक ले रह गया था और पंडित की बेटी उर्मिला। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में कत्ल और डाका जनी जैसी वारदातों को आज की तरह गोल नहीं किया जा सकता था। कत्ल की तफ्तीश तो दिन रात करनी ही पड़ती थी। अंग्रेज़ अफसर सर पर सवार रहते थे। मेरे लिए एक बड़ा ही ख़तरनाक मसला ये था कि मैं मुसलमान था और कत्ल होने वाली एक हिंदू की बीवी थी। मैंने आपको बताया ही नहीं कि आड़त की मंडी के सरकर्दा हिंदू किस तरह वफ्द की सूरत में मेरे पास आते और कातिल को पकड़ने का मुतालबा करते थे। वो मुझे नौकरी से ही निकलवा सकते थे। ये रोदाद चलाने से पहले अपने कायरीन कराम से एक बात कहना चाहता हूँ। हर थानेदार की सर्वस वारदातों की तफ्तीश करते गुजर जाती है। अक्सर वारदातें एक जैसी ही होती हैं। मसलन एक आदमी कत्ल हो गया, थानेदार ने तफ्तीश की और कातिल को पकड़ लिया, मुकदमा चला, उसे सज़ा हुई और आखिर हाई कोर्ट में सज़ा बहाल रही या वो बरी हो गया। दूसरी वारदातों में भी ऐसे ही होता था, लेकिन सिर्फ वो वारदातें सुनाना चाहता हूँ जिनमें कोई नुदरत और अनोखापन हो। मैंने आपको पहले जो कहानी सुनाई है, आपने वो पढ़कर महसूस किया होगा कि वो जुर्म व सज़ा की कहानियों से अलग थलग थे और उसमें एक अजूबा था। अब ये कहानी जो आपको सुना रहा हूँ उसमें भी आपको एक चौंका देने वाली नई बात देखेंगे। अब मैंने पंडित के मुंशी लाइक अली और उसकी बेटी उर्मिला को शामिल तफ्तीश करना था। ये काम फ़ौरन कर लेता तो अच्छा था, लेकिन एक और वारदात आ गई और मैं इसमें ऐसा उलझा कि 2 दिन उसी में फंसा रह गया। इसके बाद अगले रोज़ सुबह थाने गया तो पंडित श्रद्धानंद को एक जवान साल आदमी के साथ अपना मुंतज़िर पाया। मुझे देखते ही पंडित बच्चों की तरह रो पड़ा। मैं समझा कि रोज़मर्रा की तरह आया है और आज बेचारा कुछ ज़्यादा ही मगमूम है। मैंने उसे कहा कि हौसला करें, महाराज मरने वाली तो वापस नहीं आएगी। उसके कातिल को 1-2 दिनों में पकड़ कर लटका दूँगा। हौसला कैसे करूँ जनाब? उसने सिसकते हुए कहा, बेटी लापता हो गई है। मैं तो जहाँ था वहीं सुन्न होकर रह गया। उसकी बेटी की तो मुझे ज़रूरत थी, लेकिन वो लापता हो गई थी। मैंने पूछा कि वो किस तरह लापता हुई है, क्या अगवा हो गई है? नहीं हजूर, उसने जवाब दिया, अगवा हुई होती तो इतना ढेर सारा जेवर और 3000 रुपया साथ ना ले जाती। मैंने ये सुना तो मेरा ध्यान फ़ौरन पंडित के मुंशी की तरफ चला गया। मैंने उससे पूछा कि मुंशी कहाँ है, क्या वो भी घर से गैर हाजिर है? नहीं हजूर, उसने कहा, इस बेचारे ने कहाँ जाना है, ये मेरे साथ है। हर मुश्किल और मुसीबत में ये मेरा साथ देता है। मैं मुंशी को पंडित के साथ देखकर परेशान हो गया, बल्कि मुझे यूँ कहना चाहिए कि उसे अपने सामने देखकर मायूसी हुई। अगर पंडित ये कहता कि उसकी बेटी के साथ उसका मुंशी भी लापता हो गया है तो मैं समझ लेता कि उसकी बेटी मुंशी के साथ चली गई है। अगर मुंशी यहीं था तो फिर उसकी बेटी किसके साथ गई? मैंने मुंशी लाइक अली को बड़े गौर से देखा। इस इलाके के लोगों के रंग आम तौर पर सांवले थे, लेकिन लाइक अली का रंग खिलता हुआ गंधमी था और उस रंग को लोग बड़ा अच्छा और पुरकशिश रंग कहा करते थे। चेहरे मोहरे और जिस्म के लिहाज से भी लाइक अली जाज़िब नज़र आता था। अगर उर्मिला जैसी हसीन लड़की से नौजवान को चाहती थी तो ये कोई अजीब बात नहीं थी। मैंने मुंशी और पंडित के साथ आए आदमी को बाहर भेज दिया और पंडित से पूछा कि उसे कब और किस तरह पता चला कि लड़की लापता है। उसने बताया कि सुबह अपने रोज़मर्रा वक्त पर उठा और अपने बच्चों को कमरे में गया तो वहाँ सिर्फ बच्चा सोया हुआ था और उर्मिला नहीं थी। कुछ देर इंतज़ार किया, गुस्ल खाने में देखा, ऊपर की मंजिल में देखा, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। फिर पंडित ने बाहर वाला दरवाज़ा देखा, वो खुला हुआ था। उसे शक हुआ तो दौड़ता हुआ वापस आया और उस कमरे में गया जिस कमरे की अलमारी में ज़ेवरात और रकम रखी हुई थी। उसने देखा कि जो ज़ेवरात उर्मिला के लिए तैयार कराए गए थे वो गायब थे और रकम में से 3000 रुपया कम था। समझने में देर ना लगी कि ज़ेवरात और कैश उर्मिला अपने साथ ले गई है। 3000 रुपये की कोई रकम ही नहीं समझी जाती।
لیکن میں جس وقت کا یہ ذکر کر رہا ہوں اس وقت کا 3,000 روپیہ آج کے 3 لاکھ کے برابر تھا۔ پنڈت نے بیان دیتے ہوئے پہلی بار اقرار کیا کہ اسے اپنے اس منشی پر شبہ تھا اور اس توقع پر منشی کے گھر گیا کہ منشی اپنے گھر نہیں ہوگا، لیکن منشی اپنے گھر سویا ہوا ملا۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا باہر نکلا۔ پنڈت کو کم از کم یہ اطمینان ہو گیا کہ اگر وہ منشی پر اعتماد کرتا ہے تو غلط نہیں کرتا۔